وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حاضرین گرامی قدر، اسلامی بھائیوں، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بیماری اور شفا، نفع اور نقصان، ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے. جب تک ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوگا تب تک ہم اللہ پر مکمل بھروسہ اور اعتماد نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو یہی سکھایا ہے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں جاتا، کبھی دواؤں کی طرف جاتا ہے، کبھی ڈاکٹرز کی طرف جاتا ہے، اور کبھی دنیا کے کچھ لوگوں کی طرف جاتا ہے. یہ عقیدے کی کمزوری ہے. ایک مسلمان کا عقیدہ تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو فوراً ذہن میں آئے کہ اس مصیبت سے چھٹکارا دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. قرآن مجید سورہ زمر کی آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، ذرا تم یہ بھی بتاؤ، تم غور بھی تو کرو کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو بلاتے ہو،
نفع حاصل کرنے کے لیے، نقصان کو ہٹانے کے لیے۔ اے نبی آپ ان سے سوال کرو، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضری، کہ اگر اللہ رب العالمین میرے ساتھ کوئی برائی کرنا چاہتا ہے، اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو کیا یہ غیر اللہ، یہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی ہستیوں کی پوجا کی جاتی ہے، کیا یہ اس نقصان سے ہمیں بچا سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اس بیماری سے یہ روک سکتے ہیں؟ کیا اس گھاٹے سے ہمیں یہ دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، اگر اللہ مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، اللہ مجھے کوئی بڑی چیز دینا چاہے، تو کیا یہ غیر اللہ تمام ہستیاں ہم سے وہ نفع کی چیز چھین سکتے ہیں؟ مشرکوں نے جواب دیا، ہاں پیغمبر، اے محمد تم صحیح کہہ رہے ہو، جن کی بھی ہم پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، نذر و نیاز جن کے لیے ہم پیش کرتے ہیں، ان کے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے، لیکن وہ ضرور سفارش کر سکتے ہیں، وسیلہ بن سکتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، اے میرے پیغمبر ان مشرکوں کو میری طرف سے، اپنی طرف سے یہ جواب دے دیجئے، قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے ہمارے لیے تو ہمارا اللہ ہی کافی ہے، ہم اپنے اللہ ہی پر مکمل بھروسہ و اعتماد کرتے ہیں، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ اعتماد، یہ توکل علی اللہ ہمیں اللہ رب العالمین سکھا رہا ہے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا سارے دنیا کے معبودان اللہ کو چھوڑ کر سب میرے دشمن ہیں سوائے میرا رب کے۔ میرا رب میرا دوست ہے۔ کیوں میرا دوست ہے؟ اس لیے کہ اس نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہی مجھے کھانا دیتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، مر جاؤں گا دوبارہ وہی زندہ کرے گا، اور اسی ذات سے امید ہے کہ کل فیصلے کے دن وہ مجھے معاف بھی کر دے گا۔ یہ عقیدہ اللہ رب العالمین نفع نقصان کا مالک ہے، یہ اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، اور بچپنے سے سکھانا چاہیے، یہ بچوں کے ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ ترمذی کتاب و صفت القیامت والرقائق والورع حدیث نمبر 2516، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس جو چھوٹے بچے تھے ان کو سکھا رہے ہیں، اسی پوائنٹ کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، جان لو اے چھوٹے بچے، اس بات کو سمجھ لو کہ اگر ساری دنیا کے لوگ، ساری امت کے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دیں، تمہیں کوئی اچھی چیز دے دیں، تو وہ تم کو نہیں دے سکتے، مگر اتنا ہی دے سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہوگا۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر ساری دنیا مل کر تیری دشمن ہو جائے، ساری دنیا کے لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، تیرا گھاٹا کرانا چاہیں، تو اے بھتیجے، اے میرے چچا زاد بھائی، اے عبداللہ ابن عباس، اے چھوٹے بچے، تم یہ بات اپنی دماغ میں بٹھا لو، ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تمہیں کوئی گھاٹا نہیں دلا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بنیادی عقیدہ ڈالنا چاہیے کہ بھروسہ اللہ پر ہو، دواؤں پر نہیں، بھروسہ اللہ پر ہو، ڈاکٹرز پر نہیں، بھروسہ اللہ پر ہو، اسباب پر نہیں، اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ ہر قسم کے شرک سے ہمیں اور ہماری نسل کو بچا۔ ابراہیم علیہ السلام جب ہاتھ اٹھائے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں ذکر ہے، دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ آج ہماری دعاؤں میں
شرک سے بچنے کی دعا نہیں ہوتی، آج ہماری دعاؤں میں توحید کی مانگ نہیں ہوتی ہے، اس لیے شاید ہم سارے مسلمان ہونے کے باوجود اپنی زندگی میں شرک کا گناہ اپنے کندھوں پر لیے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ نفع و نقصان اللہ دینے والا ہے، یہ مضبوط عقیدہ۔ یہ جب عقیدہ ٹوٹتا ہے اور اس عقیدے پہ جب ضرب لگتی ہے تب جا کے آدمی اندھ وشواس بنتا ہے، تب وہ ڈھونگیوں کے پاس کبھی کوئی دھاگا باندھ کر اس پہ بھروسہ کر کے شفا طلب کرتا ہے، تو کبھی لوگوں کی بنائی ہوئی دواؤں پہ اسی پہ بھروسہ کر کے اس کے اندر تاثیر مان کر اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو اللہ یاد نہیں آتا ہے، اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن ایک بات یہاں یہ بھی یاد رہے، اللہ پر بھروسہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب نہ اختیار کرو۔ اسباب سبب کی جمع ہے، سبب بولتے ہیں رسی کو۔ آپ کے مقصد کے حصول کے لیے جو راستہ آپ اختیار کرو اس کو سبب کہا جاتا ہے۔ سبب اختیار کرنا اللہ پر بھروسہ کرنے کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کی نماز ختم ہو جائے، نماز پڑھ لو، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، دوڑو۔ اللہ رب العالمین نے تمہاری قسمت میں جو روزی لکھ رکھی ہے اس روزی کو تلاش کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جمعہ پڑھنے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھے رہو، اللہ ہی کے ذکر میں لگے رہو، ہم تمہیں روزیاں دیں گے، نہیں، بلکہ اللہ نے کہا نکلو اللہ کی زمین میں اپنی روزی تلاش کرو۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کرو۔ گرچہ تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے تو تمہیں دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں حرکت ضرور کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ترمذی کتاب و صفت القیامہ 2517 حدیث کا نمبر ہے، اور اونٹنی سے اترا، نبی کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ ایک مرتبہ اونٹنی کو دیکھتا پھر اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پش و پیش کو محسوس کیا، سوال کیا اس شخص نے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعقلوها واتوکل او اطلقوها واتوکل، اے اللہ کے نبی اپنی سواری کو کسی کھونٹے سے، کسی درخت سے، کسی کھمبے سے باندھنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کروں، یا اس کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا اعقلها وتوکل، پہلے اس کو باندھ دے، پہلے سبب کو اختیار کر لے، پھر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر۔ یعنی اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پیر باندھ کے آدمی بیٹھ جائے اور پھر اللہ رب العالمین کی مدد کے انتظار میں بیٹھا رہے، نہیں، جب تک آدمی کو طاقت کے ساتھ ہے وہ آدمی کوشش کرے، محنت کرے، حرکت کرے، پھر وہ اپنے مقصد کو پہنچ سکتا ہے۔ اسباب دو طرح کے ہوتے ہیں، اور اسباب کی بات آئی ہے تو ایک مثال میں قرآن سے دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بیمار ہو گئے دوا کرواؤ، ڈاکٹرز کے پاس لے جاؤ، کسی بھی فیلڈ میں آپ کو ضرورت ہے تو اس کے ماہرین کے پاس آپ جائیں گے۔ روحانی علاج کے لیے آپ قرآن و حدیث جاننے والوں سے علاج کرائیں گے، یا خود آپ دعائے معصورہ سے اپنا علاج کریں گے، یہ سبب ہے۔ لیکن یہاں اسباب کو اختیار کرنے کے تعلق سے دو باتیں ذہن نشین رہے۔ نمبر ایک، ہر آدمی بیمار ہوتا ہے، گھر والے بیمار ہوتے ہیں، دواؤں کی ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے، ہر کسی کو روحانی بیماری ہوتی ہے، اس کے علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ دو پوائنٹس آپ یاد رکھیں جو عقیدے سے متعلق ہے۔ نمبر ایک، ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دوا ذریعہ تو ہے، سبب تو ہے شفا حاصل کرنے کا، لیکن دوا کے اندر شفا کی تاثیر ڈالنے والا کوئی اور ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ دوا پر یہ بھروسہ کہ فی نفسی ہی، اسی دوا میں شفا ہے، اللہ کا کوئی مطلب نہیں۔ اگر یہ عقیدہ آدمی کا ہو تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے،
بہت بڑے شرک کا، اللہ کی ربوبیت میں شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اسباب کو اختیار تو کریں لیکن بھروسہ ہمیں اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسری بنیادی چیز، آپ سبب کتنا ہی پاورفل اختیار کر لیں، کتنا ہی مضبوط آپ کے پاس اپنے مقصد تک پہنچنے کا سبب ہو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھے، آپ کو ملے گا وہی، آپ کے رزلٹ میں آئے گا وہی جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا۔ قسمت میں اگر شفا نہیں لکھی ہے تو آپ لاکھوں کو دوا کروانے کے بعد مر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی قسمت میں شفا لکھی ہے تو آپ چند معمولی دواؤں کو کھا کر بھی شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ یہ دو باتیں بنیادی ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور اسباب اختیار کریں، بھروسہ اللہ پر کریں۔ قرآن میں اللہ نے 4 مثال دی ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 58 سے لے کر لگ بھگ 72-73 تک دیکھیے، اللہ نے اس بات کو سمجھایا ہے۔ اللہ نے فرمایا افرأیتم ما تمنون، اے مسلمانوں کیا تم نے کبھی غور کیا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، تم اپنی بیویوں کے رحم مادر میں، اپنی بیویوں کے پیٹ میں تم اپنی منی کو ٹپکاتے ہو، یہ تم نے سبب اختیار کیا بچہ پیدا کرنے کے لیے، لیکن اب بتاؤ تم نے اتنا کرنے کے بعد اپنا خاموش ہو گئے۔ اللہ رب العالمین بچے کو پیدا کر رہا ہے، اس معمولی سے نطفے کو، اس قطرے کو انسان کی شکل میں ڈھالنے والا تم ہو کہ میں ہوں؟ اللہ نے فرمایا افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اے بندو بتاؤ سبب تم نے اختیار کیا، لیکن اس ناپاک قطرے کو، اس باریک قطرے کو انسان کی شکل کس نے دیا؟ تم نے دیا کہ میں نے دیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین مثال دے رہا۔ پھر اللہ دوسری مثال دے رہا فرأیتم ما تحرسون، اے میرے بندو کھیت تمہارا خالی ہوتا ہے، کھلیان ہوتا ہے، تم ایک چھوٹی سی بیج لے جا کر ڈال دیتے ہو، اے میرے بندو بیج ڈالنے کے بعد گھر پہ آ کے آرام سے سو جاتے ہو۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کھیتی اس چھوٹی سی بیج کو بالکل ایک بہترین پھلدار درخت بنانے میں کس کا کردار ہوتا ہے؟ اس کو میں بناتا ہوں یا تم بناتے ہو؟ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، اے میرے بندو کیا تم نے غور کیا جو پانی تم پیتے ہو وہ پانی آسمانوں سے کس نے اتارا؟ زمین کا سینہ چیر کر چشمہ کس نے ابالا؟ وہ میں نے کیا ہے یا تم نے کیا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، تم نے آسمانوں سے پانی کو اتارا ہے یا میں نے اتارا ہے؟ تم نے سبب تو اختیار کیا، ہینڈ پمپ لگا کے زمین سے پانی نکال کر پی تو لیا، لیکن اس پانی کو پیدا کس نے کیا؟ پانی کو اتارا کس نے؟ بارش کو برسایا کس نے؟ میں نے برسایا ہے۔ افرأیتم النار التی تؤرون، اے میرے بندو ذرا آگ کو دیکھو جس آگ کے ذریعے سے تم بہت سارا کام لیتے ہو، کیا تم جانتے ہو اس آگ کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا سب سے پہلے جو دنیا میں آگ پیدا کی گئی 2 درختوں سے پیدا کی گئی، وہ درخت آپس میں ٹکرائے جس کی وجہ سے چنگاری نکلی، آگ نکلی؟ اللہ فرما رہا ہے آگ سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، لیکن کیا کبھی تم نے یہ سوچا بھی ہے کہ ان درختوں کو پیدا کس نے کیا تھا جس سے آگ پیدا ہوئی تھی؟ یہ 4 مثالیں اللہ رب العالمین نے دی ہے، چاروں میں انسان کرتا ہے، سبب اختیار کرتا ہے، لیکن رزلٹ اللہ دیتا ہے۔ انسان کے بس میں صرف اتنا ہے کہ وہ کھیت میں لے جا کے بیج ڈال دے، اپنے بیوی کے رحم مادر میں نطفہ ڈال دے، اس کے آگے اس کا بس نہیں ہے۔ یہ سبب ہم اختیار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سبب پہ بھروسہ نہ کرنا، تم مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرو، اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا پھر سبب اختیار کرو گے۔ آپ کا پلان فیل بھی ہو جائے آپ کبھی ڈپریشن میں نہیں جاؤ گے، کیونکہ آپ کا بھروسہ اپنے پلان پہ تھا ہی نہیں، آپ کا بھروسہ اللہ رب العالمین پر تھا، آپ کا ایمان اپنی تقدیر پر تھا۔ کبھی آپ ڈپریشن میں نہیں جا سکتے، کبھی آپ ٹینشن کی دنیا میں نہیں جا سکتے، آپ کو غم ہوگا ہی نہیں۔ یہ بڑے حساس مسائل ہیں، عقیدے، ایمان بالقدر سے متعلق ہے، جو باریکیاں ہم نہیں جانتے ہیں۔ یہ سبب 2 طرح سے ہوتے ہیں، ایک سبب تکوینی طبعی کہتے ہیں، جو مینوفیکچرڈ بائی ہیومن بینگ، انسان کے ہاتھ سے کوئی چیز بنائی گئی ہو اسے ہم استعمال کریں اپنے رزلٹ کے لیے تو اس کو سبب تکوینی بولتے ہیں۔ جیسے
دوا انسان نے بنائی ہے، کس سے بنائی گئی اس کی اصل کو اللہ نے پیدا کیا وہ الگ بات، لیکن بنایا انسان نے، مینوفیکچر انسان نے کیا ہے، یہ سبب تکوینی ہے۔ اس کو استعمال کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے 2 شرطوں کے ساتھ دنیا کے تمام اسباب کا استعمال کرنا جائز۔ شرط نمبر 1، اسلام کے دائرے میں وہ چیز ہو، جائز ہو، حلال ہو۔ پیٹ کے اندر بچے کو قتل کرنا قرآن نے منع کیا ہے۔ اب اگر کوئی دوا آ گئی کہ اس دوا کا استعمال کر کے ایبارشن کرایا جا سکتا ہے، یہ سبب ہے ایک، لیکن اسلام میں جائز نہیں ہے، قتل حرام ہے، لہٰذا اس دوا کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلی شرط ہے کہ وہ سبب شریعت کے دائرے میں ہو، دوسری شرط ہے کہ وہ چیز تجربات سے ثابت ہو کہ فائدہ مند ہے، اگر فائدہ مند نہیں ہے تو اس کا بھی استعمال کرنا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوا کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابو داؤد کتاب الطب 3855 حدیث کا نمبر، اللہ کے نبی کے پاس کچھ دیہاتی لوگ آئے، اعرابی آئے اور کہا انا تداوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا ہم دواؤں کا استعمال کریں؟ آپ نے فرمایا تداؤ، دواؤں کا استعمال کرو، فإن اللہ عز وجل لم یزع داء الا وضع له دواء غیر داء واحد الحرم۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی ہے جس بیماری کے علاج کے لیے دوا نہ پیدا کی ہو سوائے ایک بیماری کے، وہ ہے بڑھاپا۔ بڑھاپے کی دوا اللہ نے نہیں بنائی ہے۔ آپ نے کہا دوا کا استعمال کرو، اور سبب دوسری طرح کا جو سبب ہوتا ہے وہ ایک شرعی سبب ہوتا ہے۔ شرعی سبب مطلب جیسے کسی کو نظر بد لگ جائے، کسی کو جن لگ جائے، کسی کے اوپر جادو کر دیا گیا ہو، اب اس کے علاج کے لیے دعا کروائی جاتی ہے، اپنی زبان میں ہم بولتے ہیں جھاڑ پھونک کروائی جاتی ہے، اس سبب کا تعلق شریعت سے ہے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہو، شریعت سے ثابت ہو۔ اگر اسلام سے یہ ثابت نہیں ہے تو اس کا استعمال کرنا گناہ ہے، حرام ہے۔ اس لیے بعض صحابہ اللہ کے نبی کے پاس اسلام سے پہلے کی بات ذکر کرتے ہیں۔ مسلم شریف کتاب السلام حدیث نمبر 2200 کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت کے اندر ہم لوگ جھاڑ پھونک کرتے تھے، اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ ہو تو بتائیں، اب وہ جائز ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھاڑ پھونک جس سے کرتے تھے لاؤ میرے دربار میں پیش کرو، لا باس ما لم یکن فیہ شرک، جب تک اس میں شرک نہیں ہوگا تب تک تمہارے لیے جائز۔ یعنی اگر کسی بھی جھاڑ پھونک کے اندر شرک کا شائبہ تک ہوا تو شریعت میں وہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے علاج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ تعویذ اور گنڈے کی حقیقت۔ اگر اتنی ساری آپ تمہیدی عقیدے اور ایمان کی بات سمجھ گئے تو آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے تعویذ گنڈا جائز ہے کہ نہیں جائز۔ ہم نے کہا سبب 2 طریقے سے ہے، علاج کرنا 2 طریقے سے، ایک دوا سے، دعا سے۔ دوا کے لیے ضروری ہے کہ وہ جائز ہو اور تجربے سے فائدہ مند ثابت ہو۔ دعا کے لیے ضروری ہے اسلام سے ثابت ہو، قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ تعویذ اور گنڈے کا مسئلہ جہاں تک ہے، نہ تو یہ تجربات سے ثابت ہے اور نہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اس کا تعلق اسباب سے ہے ہی نہیں، یہ فرضی چیز ہے، یہ ڈھکوسلے والی چیز ہے، یہ دکانداری والی بات ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ شرک کے چور دروازے ہیں جس سے شرک کے اڈے بنا دیے گئے۔ اب کہو گے جناب عالی آپ دلائل دیجئے، قرآن و سنت میں ہیں جائز یا ناجائز، دلائل پیش کیجئے۔ ہم اہل حدیثوں کا تو ترے امتیاز ہے، ہم شریعت کو مدلل پیش کرتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے۔ آئیے دلائل پیش کرتے ہیں کہ تعویذ گنڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں جائز تھے، ہیں یا نہیں ہیں۔ مسند احمد حدیث، پہلی حدیث مسند احمد 17422، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ تعویذ
اپنے گلے میں ٹانگا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب بتاؤ اسلام میں شرک جائز ہے؟ نبی علیہ السلام بھیجے ہی گئے اسی لیے تاکہ شرک کا رد کر سکیں، مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے شرک والے بتوں کو نکال سکے، سوسائٹی کو شرک صاف کر سکے۔ نبی علیہ السلام جس کو شرک بتا دے مسلمان اسے گلے میں ٹانگ کے گھومے، یہ کون سے اسلام کی بات ہو رہی ہے؟ حدیث نمبر 2 مسند احمد 17404، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس نے اپنے گلے میں تعویذ ٹانگی، میں بد دعا کرتا ہوں اللہ اس کی مراد ہی نہ پوری کرے۔ یہ نبی کی بد دعا ہے، تعویذ ٹانگنے سے اللہ کے نبی بد دعا دے رہے ہیں اس آدمی کی مراد، اس کی مانگ ہی نہ پوری ہو۔ اب بتائیں نبی جس کے لیے بد دعا کر رہے ہو وہ شریعت میں جائز ہے؟ وہ حرام ہوا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 3 ابو داؤد کتاب الطب، حدیث نمبر 3883، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود ہیں، مسند احمد کے اندر یہ حدیث تھوڑی تفصیل سے آئی ہوئی ہے۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے اندر آتے، ان کے گھر میں آنے کا انداز یہ تھا کہ دروازے سے پہلے ہی کھکھار لیا کرتے، وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ میری بیوی کسی ناپسندیدہ حالت میں ہو، میں دیکھ لوں، دل میرا متنفر ہو جائے۔ انہوں نے کھکھارا، گھر کے اندر بیوی کے پاس ایک بڑھیا عورت تھی، بیوی نے جھٹ سے اس بڑھیا عورت کو اپنے بیڈ کے نیچے چھپا لیا، کسی جگہ پہ چھپا لیا۔ یہ اندر گئے، بیوی کے پاس بیٹھے، نظر پڑی بیوی کے گلے پر، پتہ چلا گلے میں تانت بدھا ہوا ہے، تانت بدھا ہوا گلے میں۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تانت جو میرے گلے میں بدھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے جھاڑ پھونک کروایا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم نے دعا کروائی ہوئی ہے۔ اپنی زبان میں کہیں تو دعا، حالانکہ وہ دعا نہیں ہوتی، کہا جھاڑ پھونک کروایا ہوا ہے، وہ ہم نے پہنا ہوا ہے۔ پیارے نبی کے پیارے صحابی کا جواب سنو، فرمایا ان آل مسعود لاغنیاء عن الشرک، او میری گھر والے سن، مسعود کے گھرانے میں شرک نہیں چلے گا، میں اور میری نسل، میرا باپ، میری اولاد شرک سے پاک ہے، میرے گھر میں رہنا چاہتی ہے، تو اس شرک کو اپنے گلے سے اتار دے۔ فرمایا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کی زبان سے سنا ہے، ان الرقى والتمائم والتوالۃ شرک، یقیناً وہ شرکیات، جھاڑ پھونک اور وہ تعویذ اور جو میاں بیوی میں محبت کرانے اور محبت کو توڑنے کے لیے سب کیا جاتا ہے، یہ سب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں شرک ہے۔ میں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے اس لیے منع کر رہا ہوں، تجھے پریشانی ہو جائے تو دعا پڑھ لیا کر، اذهب البأس، اے پروردگار تو لوگوں کا رب ہے، رب الناس اذهب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا پڑھ لیا کر، یہ تعویذ کے چکر میں تو کیوں پڑتی ہے؟ میرے نبی فرما رہے ہیں شرک ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیں، سنن ترمذی کتاب الطب، حدیث نمبر 2270، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے گھروں میں بیویوں، بچوں اور جن کے بدن میں، چاہے گلے میں یا بازو میں یا کمر میں یا ران میں یا پیر میں کہیں بھی بدھے ہو، وہ غور سے حدیث سنیں گے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں من علق شیئا اکل الیہ، جو بندہ جو چیز ٹانگتا ہے اپنی حفاظت کے لیے وہ اسی کے بھروسے کر دیا جاتا ہے، اب اللہ اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے گلے میں تعویذ ٹانگتے ہیں، ہمارا اعتقاد و بھروسہ تعویذ پہ ہو گیا، اب اللہ ہم سے برات کے اعلان کر رہا ہے۔ اپنی گاڑیوں میں پھٹے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے جوتے، گھنٹیاں ٹانگتے ہیں، جانوروں کے گلے میں ٹانگتے ہیں کسی مصیبت سے بچنے کے لیے، اللہ فرماتا وہی تمہیں بچائے گا، میں نہیں بچاؤں گا۔ آپ اندازہ کرو یہ جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے جو چیز ٹانگتا ہے، یہاں تعویذ کا نام نہیں لیا، شیئن، جو بھی چیز ٹانگتا ہے، کس لیے؟ نظر بد نہ لگے، کس لیے؟ گھاٹا نہ ہو، کس لیے؟ برکت ہو جائے، کس لیے؟ ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ مصیبتوں سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ پھٹے ہوئے کپڑے، یہ کالے کپڑے، یہ جوتے، یہ گھنٹیاں، یہ دنیا کی چیزیں ہمیں مصیبت سے بچائیں گے؟ یہ کہیں اور تھا، ہمارے اور آپ کے دھرم کی بات نہیں تھی۔
ہم نے اس کو اپنا لیا۔ ایک اور حدیث سنیں، میرے نبی کتنی زبردست انداز میں ان لوگوں کو ڈانٹتے ہیں جو اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں۔ سنن نسائی حدیث کتاب الزینہ حدیث نمبر 5067، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی رویفع ابن ثابت سے، فرمایا او رویفع لعلک ستطول حیاتک بعدی، ممکن ہے میرے بعد تو لمبی زندگی جیے، تو لوگوں کو بتا دینا میری طرف سے، کیا خبر دینا؟ من عقد لحیۃ ومن تقلد وترا ومن استنجا برجیع دابۃ او عظم فإن محمدا بریء منہ۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی میرے بعد لوگوں کو بتا دینا، میں تجھے ذمہ داری دیتا ہوں لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دینا، جو داڑھی رکھے اور اپنی داڑھی میں گانٹھ لگائے، جو اپنے گلے میں تانت باندھے، تعویذ کی طرف اشارہ، گنڈوں کی طرف اشارہ، اور جو جانوروں کے گندگی سے گوبر سے استنجا کرے، ہڈیوں سے استنجا کرے، محمد ایسے لوگوں سے بری ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کا میرے دھرم سے میرے اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ آپ سختی دیکھ رہے ہیں نبی کے جملے کی، فإن محمدًا بریء منہ، محمد اس سے بری۔ اور دلیلیں دیکھیے، حدیث نمبر 6 صحیح مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 2230، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی شخص جادو کے علاج کے لیے ان جعلی باباؤں کے پاس جائے گا، شرکیہ جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس جائے گا، جو غیب کی باتیں بتانے والوں کے پاس جائے گا، اعلان لگاتے ہیں آئیے ہمارے پاس، آپ کا کوئی بھی سامان گم ہو گیا ہم بتائیں گے چوری کس نے کی ہے، ہم سینکڑوں میل تمہارے گھر سے دور ہم بتائیں گے، یہ اعلان ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جوتشی ہم اپنی بھاشا میں کہتے ہیں، عربی میں ایسے لوگوں کو عراف کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو کاہن کہا جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، جو ایسے کسی جعلی بابا کے پاس ایک بار چلا جائے اور اس سے اپنی پریشانی کا حل طلب کر لے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ 40 دن کی نماز اس کی قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے۔ آپ ذرا سوچو یہ جائز ہو سکتا ہے؟ آج تو بڑی بڑی دکانیں چل رہی ہیں اور آدمی بھاگ رہا ہے اسی طرف۔ ایک اور حدیث مسند احمد 9536، اللہ کے نبی نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، جو ایسے جوتشیوں کے پاس گیا، جو ایسے باباؤں کے پاس گیا، تعویذ لکھنے والوں کے پاس گیا، گنڈا بنانے والوں کے پاس گیا، اور اس نے جو بات کہی اس کو مان بھی لیا، بابا آپ صحیح کہہ رہے ہمارے ساتھ ایسے ہی ہو رہا تھا، وہ آپ کے بارے میں بتا رہا جنوں کی مدد سے، شیطانوں کی مدد سے، اور چلے کاٹ کاٹ کر شیطان کو خوش کرنے کے لیے وہ تمام کام کیے ہوتے ہیں جس سے اس کا آقا شیطان خوش ہو جائے۔ ہمیں اور آپ کو دکھایا کیا جاتا ہے؟ دکھایا جاتا ہے کہ جن انسان کا غلام ہوتا، میرے بھائی وہ نہیں غلام ہوتا ہے، انسان اس کا غلام ہوتا ہے شرک کر کے، انسان اس کا غلام بن جاتا ہے اس کی بات مان کر کے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایسے لوگوں کے پاس جائے گا، یاد رکھو وہ محمد پہ اترنے والی شریعت کا کافر ہے، وہ محمد پر اترنے والے قرآن کا منکر ہے، وہ میرے دین سے بری ہے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، میرے رسول کی تعلیم ہے، یہ شرکیہ چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے تو ایک صحابی سے کہا تھا انسان تو دور کی بات ہے، جانوروں کے گلے میں بھی اگر تم نے تانتے باندھ رکھے ہیں، ان کے گلے میں بھی شرک کے چیزیں باندھ رکھی ہیں، وہاں سے بھی تم توڑ ڈالو، ہم کسی جانور کے ساتھ بھی شرک برداشت نہیں کرتے۔ مسلم شریف کتاب اللباس والزینہ حدیث نمبر 2115، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، مشن دے کر بھیجا، کہا جاؤ ریوڑ ہیں، جانور بدھے ہوئے، لا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت، کوئی اونٹ دیکھو، ایک ایک اونٹ کی گردن کو دیکھو جس کے گلے میں بھی تانت بدھا ہو نا، نظر بد سے بچنے کے لیے،
مصیبت سے بچانے کے لیے یہ ٹوٹکے جو لگے ہوئے ہیں نا، سب کو توڑ ڈالنا، کوئی اونٹ بچنے نہ پائے، یہ میرے پیغمبر نے ایک صحابی کو مشن دے کے بھیجا تھا۔ یہ جائز ہوتی تو نبی اس کو توڑواتے۔ آج معاملہ بڑا عجیب ہو چکا ہے، گھر میں بچوں کے گلے میں، دادی کے گلے میں، بابا کے گلے میں، رشتہ دار کے گلے میں، بیوی کے گلے میں پڑے ہوئے، ہماری اتنی ہمت نہیں کہ توڑ دے۔ کیوں؟ باباؤں نے ڈرا رکھا، توڑو گے تمہیں آ جائے گا، توڑو گے تمہیں لگ جائے گا، تمہاری بیوی بچوں کے لگ جائے گا۔ عقیدہ مضبوط رکھو، کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ دل میں پہلے مضبوط کرو، پھر ان چیزوں پہ آپ چل پاؤ گے، ورنہ اندھ وشواس میں دنیا جی رہی ہے، آپ بھی جیو گے اور شرک کے ساتھ دنیا سے چلے جاؤ گے۔ دلائل دیتے ہیں لوگ، تعویذ جائز ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل ترمذی شریف کتاب الدعوات میں ایک حدیث ہے 3528 نمبر میں، جو ان کی دلیل ہے اس کا میں حوالہ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، یہ روایت موجود ہے، وہ اپنے بچوں پہ دم کرتے تھے۔ جب بچہ پڑھنے کے لائق نہیں ہوتا تھا، یعنی جو آدمی دعا پڑھ نہیں سکتا تھا، تو اس روایت میں ذکر ہے کہ اس کو اس کے گلے میں باندھ دیتے تھے۔ یہ ان کی دلیل ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ اتنی ساری حدیث ہیں، اس کے علاوہ جو روایتیں ہیں وہ سب بھول کے ایک ٹکڑے کو لے کر بیٹھ گئے اور کہا یہ دلیل ہے، دیکھیے بھائی فلاں شخص نے بچوں کے گلے میں یہ تعویذ باندھی، یہ ہماری دلیل ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے ان کے ہاں بس روایت چاہیے، روایت کی تحقیق نہیں چاہیے، بس ان کے یہاں سند چاہیے، سند کی مضبوطی نہیں چاہیے۔ ہمارا اور آپ کا اور مدلل اسلام کا یہ معیار ہوتا ہے، ہمارے ہاں کوئی بندہ کوئی شخص علم گلم باتیں بول کے نہیں جا سکتا، ہماری شکنجے دین کے تعلق سے بڑے مضبوط ہیں۔ ہم ظالم کے پیٹ سے بھی وہ سچی بات اگلوا لیتے ہیں جب سند کی بات پوچھنے لگتے ہیں۔ سند دیکھو ذرا اس حدیث کی، وہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث کے اندر جو ٹکڑا یہ ہے کہ بچوں کے گلے میں ٹانگ دیا جاتا تھا، علماء محققین نے اس کو ضعیف گردانا ہے۔ دلیل دی بھی تو ایک ضعیف حدیث کی دلیل دی ہے۔ دلائل کیا ہے؟ دلائل یہ ہے مولانا صاحب، قرآن میں تو شفا ہوتی ہے نا، قرآن میں جب شفا ہے تو اسی قرآن کی تعویذ گلے میں باندھ لی جائے، پھر شفا کیوں نہیں ملے گی؟ میرے بھائیوں، یہ ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے۔ قرآن میں شفا ہے، اس بات کا اعلان قرآن نے کیا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے قرآن میں شفا ہے۔ ہم مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، ساری دنیا مانتی ہے، لیکن شفا ہونے کا مطلب تو یہ نہیں ہے اس کو آپ گلے میں باندھ لو۔ زمزم میں شفا ہے، اب زمزم میں شفا ہونے کا مطلب تو یہ نہیں کہ بوتل میں بھرو اور گلے میں باندھ لو۔ شہد میں شفا ہے، یہ مطلب تو نہیں کہ شہد کی ڈبیا ہی گلے اور بازو میں باندھ کے گھومو۔ کلونجی میں شفا ہے، لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ کلونجی کے دانے اپنے گلے میں اور ہاتھ میں، پیر میں، کمر میں باندھ کے گھومو۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ قرآن میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، ساری چیزوں کا تعلق، شہد کھاؤ گے تو شفا ملے گی، کلونجی کھاؤ گے شفا ملے گی، زمزم پیو گے شفا ملے گی، قرآن پڑھو گے تو شفا ملے گی۔ میرے نبی نے اپنی زندگی میں پریکٹیکل کیا، صحابہ نے دکھایا، صحابہ کرام نے ایک ڈنک مارے ہوئے شخص کو علاج کیا، تو یہ نہیں کہا یہ قرآن نبی کا ہے، اس کو لکھو اور گلے میں باندھ لو۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا، پڑھ کے پھونکا تھا۔ پھونکنے کا حکم ہے، دم کرنے کا حکم ہے، ٹانگنے کا حکم پوری شریعت میں نہیں ہے۔ اگر ہے تو کوئی ایک روایت دکھاؤ کسی صحابی نے اور کسی نبی علیہ السلام کی سنت سے، صحیح سند سے ثابت ہو کہ ٹانگنے کے لیے کہا گیا۔ یہ دکان چلانے کے لیے ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ وہ جی غلط کیسے ہو سکتا؟ بڑے بڑے عالم لکھتے ہیں، ہم تو پہلے سے کہتے ہیں عالم کی تو بات ہی نہ کرو۔ عالم ہمارے لیے دلیل نہیں، عالموں کا عالم جن سے انہیں وراثت ملی ہے، ہمارے لیے تو دلیل وہ ہے، ہمارے لیے دلیل رسول ہیں، ہمارے لیے دلیل
پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے ثابت کرو۔ علماء لکھتے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ ایک دلیل اور دیتے، فائدہ ہوتا ہے، اگر صحیح نہیں ہوتا تو فائدہ کیسے ہوتا؟ میرے بھائیوں، آپ غیروں کو دیکھو، بت کے پوجنے والوں کو دیکھو، وہ بھی روتے ہیں اس کے سامنے، وہ بھی اپنی بیماریاں بیان کرتے ہیں، وہ بھی اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے پوجا پاٹ اپنی دکانوں میں کرواتے ہیں، انہیں نہیں ہوتا فائدہ؟ ہوتا ہے، وہ اچھے نہیں ہوتے، ان کو شفا نہیں ملتی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ بت کو پوجنا صحیح ہو گیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ ان کے وہ سارے ڈھونگ دھتورے سب صحیح ہو گئے۔ دراصل شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تقدیر میں لکھا ہے تو شفا ملے گی۔ یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ آپ جاؤ گے کسی جعلی پیر کے پاس میں، آپ جاؤ گے اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے، تو آپ کو شفا تو اللہ ویسے ہی تقدیر میں لکھ رکھا ہے، لیکن یہ ہوگا کہ کہیں آپ ایمان بیچ کے شفا پاؤ گے، کہیں ایمان بچا کے شفا پاؤ گے۔ یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ یہ باتیں اسی لیے کہی جاتی ہیں تاکہ ہمارا اور آپ کا ایمان نہ بکنے پائے۔ نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ انسانوں کے ایمان بھی بکے ہیں، عزتیں بھی بکی ہیں، گھر میں اولادیں آئی تو ہیں بابا کی رحمت سے، لیکن اس میں شوہر کا کوئی کردار نہیں، بابا کا پورا کردار ہے۔ بڑے ایسے واقعات آپ کے سامنے ہوں گے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ان گندی چیزوں سے بچیں، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ اور یقیناً میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، عموماً جو ان چکروں میں پڑتے ہیں وہ خود بدنام ہوتے ہیں اور اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ ان کا ایمان عقیدہ تعویذ سے لٹک جاتا ہے۔ وہ جب بیمار ہوں گے بنوا لو، دکان بن گئی بنوا لو خیر و برکت کے لیے، یہ ہو گیا بنوا لو، اللہ سے کچھ نہیں مانگنا، بس ان کو ریڈی میڈ ہر چیز چاہیے، برکت چاہیے دوسرے کی بنائی ہوئی ریڈی میڈ چیز سے، مصیبت سے بچنا ہے دوسرے کی بنائی ہوئی ریڈی میڈ چیز سے۔ مسلمانوں، اسلام کرنے کا کام ہے، عمل کی دنیا کا نام ہے، اسلام خریدا ہوا نہیں ہے، اسلام میں نیکیاں خریدی نہیں جاتی ہیں، یہاں کمائی جاتی ہیں، اس لیے نیکیوں کو کمانے کی کوشش کریں، خریدنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے عقائد کی اصلاح فرما۔ الہ العالمین ہمیں اس بیان کو سننے کے بعد کم سے کم اتنا سینے میں ہمت عطا فرما کہ اگر ہمارے گھر میں کسی کے گلے میں، بازو میں، کمر میں، پیر میں، گاڑی میں، مکان میں، دکان میں کہیں بھی اس طرح کی گندی چیزیں ہیں، شرکیہ چیزیں ہیں، الہ العالمین اسے دور کرنے کی توفیق دے۔ یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ شرک کے علاوہ تو سب کچھ معاف کرے گا، لیکن تیرا اپنا بنایا ہوا قاعدہ قانون ہے کہ میں شرک نہیں معاف کروں گا۔ اللہ ہماری زندگی سے یہ شرک کے تمام ذرات کو ختم کر دے، ہمیں توحید کے راستے پر گامزن کر دے۔ الہ العالمین ہمارے عقیدے کو مضبوط فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے اوپر کامل اعتماد و بھروسہ کرنے والا بنا۔ پروردگار عالم ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہمیں شرک سے بچنے کی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔